السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آر ایس ایس نے مہاراشٹر کے ناگپور میں آج منگل کی صبح سالانہ وجے دشمی اتسو کا انعقاد عمل میں لایا۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھگوت نے آر ایس ایس وجے دشمی اتسو تقریب میں ناگپور میں تنظیم کے بانی کے بی ہیڈگوار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر گلوکار موسیقار شنکر مہادیون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ناگپور مہاراشٹر میں آر ایس ایس وجے دشمی اتسو تقریب میں گلوکار موسیقار شنکر مہادیون مہمان خصوصی کے طور پر یہاں پہنچے ہیں۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری ناگپور میں آر ایس ایس وجے دشمی اتسو تقریب میں پہنچے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس ناگپور میں آر ایس ایس کے وجے دشمی اتسو تقریب میں پہنچے۔ فرقے وارانہ ہم آہنگی کا پیغام دیتے ہوئے اتر پردیش کے میرٹھ کے ایک مسلم خاندان نے دسہرے کے تہوار سے پہلے راون، کمبھکرن اور مہاکوی رامائن کے کرداروں کے مجسمے بنانے کے لیے آدھی رات تک تیل جلا رہے ہیں۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ منگل یعنی آج شملہ کے مشہور جاکھو مندر میں راون کا پتلا جلائیں گے۔ راون، کمبھکرن اور میگھانند کے یہ مجسمے کئی سالوں سے ایک مسلم خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بنا رہے ہیں۔ اس سال میرٹھ سے مسلم خاندان کی تیسری نسل راکشس بادشاہ اور رامائن کے دیگر کرداروں کے مجسمے بنانے جاکھو مندر پہنچے ہیں۔ میرٹھ کا یہ خاندان کے ایک رکن محمد اسلم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ہر سال دسہرے کے موقع پر شملہ آتے ہیں۔ ہمیں دسہرے کی تیاریوں میں شامل ہو کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اب تک مورتیاں اور پتلے بنا رہے ہیں۔ راون کے جن مجسموں کو ہم 45 فٹ پر تیار کرتے ہیں اور کمبھکرن اور میگھانند بللتتی 35 اور 30 فٹ میں بناتے ہیں۔ ہمیں یہاں کام شروع کیے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ ہم یہاں ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں فرقے وارانہ ہم آہنگی کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں حجاب پر تنازع کا مرکز بن جانے والے ریاست کرناٹک میں حکومت بدلنے کے بعد مسلم طالبات کو حجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت مل چکی ہے۔ کرناٹک حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مقابلہ جاتی امتحان کے دوران طالبات حجاب پہن کر امتحان دے سکتی ہے۔ حجاب معاملے پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا اور ریاست کے وزیر تعلیم ایم سی سدھاکر نے ایک تجزیاتی میٹنگ کی جس میں طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس تحقیقاتی شریعہ کے زیر اہتمام سہ روزہ فقہی سیمینار میں عوامی مقامات پر نماز کے مسئلے پر غور و خوض کے بعد کہا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر بقدر استطاعت نماز ادا کریں۔ خیال رکھیں نماز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہیں اگر نماز پڑھنے سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو نماز کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہے۔ خواتین کے مسجد میں آمد کے معاملے پر تجویز پاس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن شرائط کے ساتھ مسجد میں ان کے داخلے کا جواز ہے۔ عوامی مقامات پر تعمیر ہونے والی نئی مساجد میں خواتین کے لیے علیحدہ گوشہ مختص کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ البتہ سونے اور چاندی کے نصاب اور ضم نصاب کے مسئلے پر تجاویز بہت واضح نہیں ہے۔ ندوۃ العلماء میں منعقد ہوئے اس فقہی سیمینار میں ملک بھر سے اہم فقہاء اور علماء اکرام نے شرکت کی۔ ممبئی شہر میں نوراتری اور درگا پوجا کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج منگل کو دسہرے کے موقع پر راون دہن کی تیاری اور درگا دیوی کی مورتیوں کے وسرجن کی مناسبت اور حفاظت کے پیش نظر ممبئی پولیس نے سبھی پولیس افسران و اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو شہر و مضافات کی سڑکوں پر تعینات کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آزاد میدان اور دادر شیواجی پارک میں دونوں شیو سینا کی ریلیوں اور راون دہن کا بھی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان سب کے علاوہ آج منگل کو ہی وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی کپ کرکٹ میچ کے سبب بھی سیکورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرح سے شہر کے چپے چپے پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ راجستھان میں ہر 5 سال میں اقتدار کی تبدیلی ایک روایت رہی ہے۔ بی جے پی یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ اس بار راجستھان میں اس کا اقتدار میں آنا طے ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے کئی سیاسی تجربات کیے، لیکن اب اس کے یہ تجربات اس پر بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امیدواروں کی دوسری فہرست جاری ہوتے ہی اسے ریاست کے کئی اضلاع سے اپنے ہی کارکنوں کی بھاری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی جگہوں پر مظاہرے ہوئے تو پارٹی کے کئی دفاتر میں توڑ پھوڑ جیسی وارداتیں بھی پیش آئی ہے۔ دریاسنا سابق مرکزی وزیر اور رکن پارلیمان راجیہ وردھن سنگھ راٹھور کو اپنے انتخابی حلقے کا دورہ کرنے پر کالے جھنڈے بھی دکھائے گئے۔ پارٹی نے انہیں بھی اسمبلی الیکشن کے لیے امیدوار بنایا ہے۔ ریاست کے 6 اضلاع چتور گڑھ، الوار، جے پور، راج سمند،
उदयपुर और कोटा में कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। जाफरानी पार्टी की सबसे ज्यादा नाजुक हालत चित्तौड़गढ़ की है, जो बीजेपी के रियासती सदर का आबाई हलका है। रियासत मध्य प्रदेश में भी हुकूमत मुखालिफिन रुझान से परेशान बीजेपी को अपने कारकुनान की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ रहा है। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र टिकटों की तकसीम के बाद बीजेपी में उठ रही बगावत की आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान जहां साबिक वजीर रुस्तम सिंह ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है, वहीं टैगमगढ़ से साबिक रुकन असेंबली के श्रीवास्तव ने भी पार्टी छोड़ दी है। ये इस्तीफों का ताज़ा सिलसिला है, वरना सूरत हाल ये है कि उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी होने के बाद से अब तक दर्जनों बड़े उम्मीदवार पार्टी छोड़ चुके हैं और इनमें से कई लीडर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। दारुल दिल्ली में फलस्तीन की हिमायत में मुतअद्दिद मुजाहिरों के बाद एक मरतबा फिर इजरायली सिफारतखाने पर फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से मुजाहरे की कोशिश की गई, जिसको दिल्ली पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने मुजाहरा शुरू होने से कबल ही 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर दिल्ली के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और क्रांतिकारी युवा संगठन समेत मुख्तलिफ तंजीमें इस मुजाहरे में शामिल थी। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने हिफाजती इंतजाम के नाम पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था। इसीलिए मुजाहरे की जगह पर बड़ी तादाद में पुलिस व नीम फौजी दस्तों की तैनाती कर दी गई थी और कई बसें भी खड़ी कर रखी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैन मजहब लिव इन रिलेशनशिप जोड़े की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह के ताल्लुकात खुलूस के बगैर जिनसी रुग़बत का नतीजा होते हैं और अक्सर इनका अंजाम टाइम पास की सूरत में निकलता है। ताहम अदालत ने इस बात को भी तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलात में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी हैसियत दी है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा कि 2 माह की मुद्दत में और वो भी 20 से 22 साल की उम्र में अदालत तौक़े नहीं कर सकती कि जोड़ा इस तरह के आर्जी ताल्लुकात पर संजीदगी से गौर कर सकेगा। अदालत ने मजीद कहा कि अदालत का ख्याल है कि इस किस्म के रिश्ते में इस्तेकाम और ईमानदारी से ज़्यादा जिनसी रुग़बत होती है। जब तक के जोड़े शादी करने और अपने रिश्ते को कोई नाम देने का फैसला नहीं करते हैं या एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं होते, उस वक्त तक अदालत इस किस्म के ताल्लुकात के बारे में किसी भी तरह की राय का इजहार करने से इज्तनाब करती है। अदालत ने यह रिमार्क्स एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की तरफ से मुश्तरका तौर पर दायर की गई दरख्वास्त की समाअत के दौरान किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों का अहम और फैसला कुन किरदार होगा। रियासत में ज़्यादा 55 लाख मुसलमान हैं और 119 रुकनी असेंबली में कम से कम 40 हल्के ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर फैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं। वाज़ेह के 2018 इंतखाबात में इन 40 हल्कों में BRS को कामयाबी मिली थी। इस तरह इसके कामयाब उम्मीदवारों में तकरीबन निस्फ तादाद इन हल्कों की नुमाइंदगी करती थी। आपको बता दें कि 2018 के इंतखाबात में रियासत के 75% मुसलमानों ने BRS का साथ दिया और 2014 की तरह 2018 में भी KCR अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। ताहम अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मुसलमान और अक़लियती गुज़िश्ता 2 असेंबली इंतखाबात की तरह BRS की तायीद करेंगे या फिर पड़ोसी कर्नाटक में सेकुलर जमात होने का दावा करने वाली JDS की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस की जिस तरह तायीद व हिमायत की और इसे इक़्तिदार दिलाया, इस तरह तेलंगाना में हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि कर्नाटक इंतखाबात में 80% से ज़ायद मुसलमानों ने JDS को नज़रअंदाज करके मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस की तायीद की। इस तरह ईसाइयों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। नतीजे में BJP लाख फ़िरका परस्ती के बावजूद शर्मनाक शिकस्त से दो चार हो गई। सियासी पंडितों के ख्याल में अगर रियासत में मुसलमान और ईसाई मुत्तहिद हो जाएं या फिर सिर्फ मुसलमान मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी, चाहें वो कांग्रेस और BRS क्यों ना हो, इनके हक़ में वोट इस्तेमाल करते हैं तो इस पार्टी को इक़्तिदार हासिल होगा। प्याज की कीमत में अचानक इजाफा हो गया है। शहर हैदराबाद की रिटेल दुकानों पर फ़ी किलो प्याज 45 से 50 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जारिया साल मार्च में फ़ी किलो प्याज की कीमत 15 रुपये थी, जो 45 था 50 रुपये तक पहुँच गई है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते तक प्याज की कीमत 30 से 35 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आज फ़ी किलो प्याज 45 रुपये से तजावीज़ कर गई। शहर के बाद मुकामात पर 50 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही है। अलबत्ता रेतु बाज़ारों में 40 रुपये फ़ी किलो प्याज फ़रोख्त हो रही है। प्याज के ताजरों का कहना है कि शहर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद मुकामात से प्याज मुंतकिल होती है। इस मरतबा मानसून में ताख़ीर की वजह से प्याज की काश्त में तकरीबन 120 दिनों की ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है।
ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے ابھی 1 ماہ سے زائد کا وقت ہے، تاہم انتخابات کو پرامن بنانے کی کوششیں اب سے ہی شروع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ریاست کو مرکزی فورسز کی 100 کمپنیاں پہنچ گئی ہے۔ ان کمپنیوں میں آسام رائفلز، BSF، CISF، CRSF، انڈو ٹبت بارڈر پولیس، نیشنل سیکورٹی گارڈز اور دیگر دستوں سے تعلق رکھنے والے 60 تا 80 عملہ شامل ہیں۔ ریاست کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سنجے کمار جین کے مطابق مرکزی وزارت داخلہ نے مرکز کے ان دستوں کو ریاست میں انتخابات کے دوران امن کے قیام کے لیے بھیجا ہے۔ ان دستوں کو ریاست کے مختلف پولیس کمشنریٹ اور اضلاع کو روانہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان دستوں کو انتہائی حساس مقامات کو روانہ کیا جائے گا، جو مقامی پولیس کے تال میل کے ساتھ بندوبست اور دیگر مقامات پر تلاشی مہم چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی سرحدوں پر عارضی چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں، وہاں بھی ان دستوں کو تعینات کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی اور ممتاز احمد خان رکن اسمبلی کی ملاقات کی خبر نے دونوں شہروں کے سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور ممتاز احمد خان کو ان کے حامیوں کے علاوہ طویل مدت تک جماعت کے ساتھ رہنے کے باوجود کسی عہدے سے محروم اور سابق و مرحوم ارکان اسمبلی کے افراد خاندان کی حمایت حاصل ہونے لگی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق مجلسی ارکان اسمبلی کے فرزند و افراد خاندان جو اپنی نئی نسل کے لیے کارپوریٹر اور اسمبلی کی نشست کے خواہش مند ہے، وہ بھی ممتاز احمد خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز رکن اسمبلی چارمینار ممتاز احمد خان اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری سے ان کے مکان پر قائد مقننہ کی ملاقات میں جو بات ہوئی ہے، اس میں جو شکایت کی گئی ان کے متعلق اکبر اویسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ دونوں ارکان اسمبلی نے جماعت کے بعض افراد کے تیور سے اکبر اویسی کو واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے پاس رکن اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان افراد کو اس قدر اختیارات دیے گئے کہ وہ عوام میں منتخبہ نمائندوں کی تذلیل کرنے لگے ہیں، جبکہ عہدیداروں کے پاس بھی ان کی رسائی اور نمائندگی کو اہمیت دی جا رہی ہے، جو کہ ارکان اسمبلی کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ممتاز احمد خان جو انتخابات میں حصہ لینے بزید ہیں، انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ عوام کے درمیان خدمات انجام دینے صحت مند ہیں۔ دیگر جماعتوں میں جس طرح ارکان اسمبلی و پارلیمان اپنے بچوں کے لیے ٹکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنی آئندہ نسل کے لیے ٹکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجلس کی اگر تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو قیادت نے کسی رکن اسمبلی کے فرزند کو ٹکٹ نہیں دیا ہے اور نہ ہی کسی فرد خاندان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ مجلس کی تاریخ میں ایک خاندان سے 2 ارکان اسمبلی کا اعزاز اویسی خاندان کے علاوہ ڈاکٹر وزارت رسول خان کے خاندان کو حاصل رہا۔ ڈاکٹر وزارت رسول خان و ان کے بھائی وراثت رسول خان مجلس کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن ان کے فرزندان میں کسی کو مجلس نے امیدوار نہیں بنایا۔ غزہ فلسطین کے مظلوموں کی تائید اور اسرائیلی بربریت کے خلاف کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں ایک احتجاجی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کی نگرانی میں منعقدہ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں اہل حیدرآباد نے احتجاجی جلسے میں شرکت کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یگانگت کیا۔ دارالسلام کی فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فلسطین زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کے حملے میں 5080 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، ان میں 2000 معصوم بچے شامل ہیں، ان میں 1119 خواتین اور 190 ضعیف العمر افراد شامل ہیں۔ شہیدوں کے علاوہ 15890 زخمی ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ تقریباً 50,000 خواتین 20 لاکھ کی آبادی میں حاملہ ہیں اور غزہ میں ان کے لیے دوائیں اور دواخانے تک دستیاب نہیں ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ جس طرح 1987 میں سری لنکا میں جافنا میں تامل لوگوں کا محاصرہ کر لیا گیا تھا تو بھارت نے ہوائی جہاز روانہ کرتے ہوئے غذائی اشیاء انہیں پہنچائی تھی۔ امریکہ نے برطانیہ فرانس کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے دوران جس وقت برلن پر قبضہ ہو رہا تھا، برلن والوں کو کھانا اور غذا روانہ کرنے کے لیے ایک کوریڈور بنایا تھا، اسی طرح اہل غزہ کے لیے بھی کھانا اور غذا امدادی اشیاء روانہ کرنے ایک کوریڈور بنایا جائے۔ اویسی نے اس موقع پر فلسطین زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شہر حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے رکن اسمبلی و بی جے پی لیڈر ملون راجہ سنگھ نے پارٹی سے اپنی بحالی کے فوراً بعد پھر سے اشتعال انگیزی شروع کر دی ہے۔ راجہ سنگھ نے حیدرآباد میں دکانوں پر اسرائیل مخالف پوسٹروں کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ حیدرآباد کے کوٹھی میں گجراتی گلی مارکیٹ میں کچھ دکانداروں نے اسرائیل اور امریکہ کا بائیکاٹ کرنے والے پوسٹرز لگائے تھے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے فلسطین کی حمایت کرنے والے پوسٹروں کو ہٹانے کی درخواست کرتے ہوئے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کہا کہ اگر انہیں ہٹایا نہیں گیا تو ان دکانوں پر آئی سپورٹ اسرائیل پوسٹر چسپاں کر دیے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب راجہ سنگھ نے فلسطین کی حمایت کرنے والوں پر تنقید کی ہو۔
قبل ازیں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ ہندوستان ان لوگوں کے حق میں ہے جو دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ راجہ سنگھ مسلم مخالف نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی مسلم مخالفت اور اپنے مسلم زہر کو پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست تلنگانہ میں بی جے پی نے انہیں دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریاست میں امن و امان کو مقدر کر سکیں۔